قرآن میں آتا ہے کہ جو تمام امہات المومنین ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب اس میں دو جو ایک ہیں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ابھی جیسے مطلب آپ نے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ جبل کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم میری جگہ پہ، لیکن پتہ نہیں کیا اب یہ تھوڑا سا مجھے ایک لاجیکل کہ ایک جب بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن کیا فوت ہونے کے بعد بھی وہ اپنی وہ طلاق اس طرح نہیں ہے نا، اس طرح جیسے آپ وہ ایک ریگولر طلاق نہیں ہے، اوکے؟ اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے، اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا نا، اس طلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ام المؤمنین ہونے کے مقام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی شرافت سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی جو ہے نا دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو بیوی ہے وہ پیغمبر کے بعد ہم اور آپ جو ہے نا اگر کوئی دنیا سے مر جائے اس کی بیوی وہ عدہ نکالے گی، اس کے بعد جہاں مرضی شادی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی مسلمان اگر وہ مرد وفات پاتا ہے، اگر اس کی بیوی ہے وہ وفات کا عدہ 4 مہینے نکالے گی، 4 مہینے کے بعد وہ جہاں مرضی جس مسلمان سے شادی کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی شخص ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ان کی بیویوں کے ساتھ یہ اللہ کی جانب سے حکمت ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ان کی بیویوں کے لیے بھی طلاق کا حکم خاص ہے، کیونکہ ان کا نکاح موت کے بعد جاری ہے، ان کے وصی کو اختیار ہے کہ ان کی اگر کوئی بیوی دین سے نکل جاتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عار بنتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے باعث کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، تو اس کو اس مقام سے ہٹا دے کہ تو اب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ چلیں یہ ویسے بڑا پہلی دفعہ سنا اور بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید لیکچر بھی سنیں گے۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو تمام امہات المومنین ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب اس میں دو جو ایک ہیں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ابھی جیسے مطلب آپ نے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ جبل کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم میری جگہ پہ، لیکن پتہ نہیں کیا اب یہ تھوڑا سا مجھے ایک لاجیکل کہ ایک جب بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن کیا فوت ہونے کے بعد بھی وہ اپنی وہ طلاق اس طرح نہیں ہے نا، اس طرح جیسے آپ وہ ایک ریگولر طلاق نہیں ہے، اوکے؟ اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے، اس طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا نا، اس طلاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ام المؤمنین ہونے کے مقام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی شرافت سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی جو ہے نا دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو بیوی ہے وہ پیغمبر کے بعد ہم اور آپ جو ہے نا اگر کوئی دنیا سے مر جائے اس کی بیوی وہ عدہ نکالے گی، اس کے بعد جہاں مرضی شادی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی مسلمان اگر مرد وفات پاتا ہے، اگر اس کی بیوی ہے وہ وفات کا عدہ 4 مہینے نکالے گی، 4 مہینے کے بعد وہ جہاں مرضی جس مسلمان سے شادی کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی شخص ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ان کی بیویوں کے ساتھ یہ اللہ کی جانب سے حکمت ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ان کی بیویوں کے لیے بھی طلاق کا حکم خاص ہے، کیونکہ ان کا نکاح موت کے بعد جاری ہے، ان کے وصی کو اختیار ہے کہ ان کی اگر کوئی بیوی دین سے نکل جاتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عار بنتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے باعث کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، تو اس کو اس مقام سے ہٹا دے کہ تو اب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ چلیں یہ ویسے بڑا پہلی دفعہ سنا اور بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید لیکچر بھی سنیں گے۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی۔